This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام عصمت کنول ہے۔ میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بطور ماسٹر ٹرینر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جماعت دوم کے اردو مضمون کے سبق سیر ایک شہر کی پر بات کریں گے۔ یہ سبق نہ صرف بچوں کو شہر کی سیر کراتا ہے بلکہ پاکستان کے اہم مقامات، تاریخی عمارات اور شہری زندگی کی جھلک بھی دکھاتا ہے۔ اس سبق سے بچوں کی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت، الفاظ کا ذخیرہ اور تفریحی انداز میں سیکھنے کے جذبے کو فروغ دیتا ہے۔ ہماری آج کی نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سیکھیں سبق کا درست مفہوم اور اس کا مرکزی خیال۔ تو آئیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ تعارف کروا دیتے ہیں اس سبق کے بارے میں۔ یہ انتہائی خوبصورت اور دلچسپ موضوع ہے اور بہت ہی دل پسند معلومات پر مبنی ہے۔ اس عنوان کا نام ہے سیر ایک شہر کی۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق بہت مزے کا ہے۔ اس میں ہم ایک ایسے بچے کی کہانی پڑھیں گے جو اپنے ماموں کے پاس ایک نئے شہر کی سیر کو جاتا ہے۔ وہ اس شہر میں کیا کیا دیکھتے ہیں، انہیں کیا نیا سیکھنے کو ملتا ہے، وہ کون سی دلچسپ جگہ دیکھتے ہیں، یہ سب ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ اس کہانی کو پڑھ کر ہمیں بھی مختلف شہروں اور ان کی خاص باتوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ تو معزز اساتذہ کرام، تو کیا آپ تیار ہیں اس مزے کی سیر کے لیے؟ جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیر کیا ہے، سیر کسے کہتے ہیں۔ جی جناب، سیر ایک بہت ہی خوبصورت تفریحی پروگرام ہوتا ہے جو ہمیں ہماری تمام جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے کچھ وقت کے لیے آزادی فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی جگہ کی سیر کرنے سے ہم اس جگہ کی معلومات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا، ہم قدرت کے خوبصورت بنائے گئے مقامات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جی معزز اساتذہ کرام، اب ہم سبق کے پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ جی، تو اس پہ پیراگراف نمبر 1 کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے پیراگراف میں کیا بات کی گئی ہے۔ فاطمہ اور احمد کے ماموں جان صوبہ بلوچستان میں رہتے ہیں۔ وہ بلوچستان کے شہر زیارت میں ملازمت کرتے ہیں۔ اس سال گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو فاطمہ اور احمد اپنے ماموں سے ملنے گئے۔ امی جان بھی ان کے ساتھ تھی۔ بچوں کو زیارت دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ماموں جان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں زیارت کی سیر کروائیں گے۔ پورے ملک میں شدید گرمی تھی لیکن زیارت کا موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ بچے خوش ہو گئے کہ اس اچھے موسم میں خوب سیر کریں گے۔ بچوں کو یہاں کے پہاڑ، سرسبز درخت اور چہچہاتے پرندے بے حد بھلے لگے۔ پہلے دن ماموں جان نے کہا، بچوں آج ہم ایک خاص مقام کی سیر کریں گے۔ بچے سوچنے لگے کہ بھلا ماموں جان کون سے مقام کی سیر کروائیں گے۔ ماموں جان نے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ انہوں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا، اس پر بنی تصویر دکھا کر پوچھا، اس نوٹ پر بنی تصویر اور سامنے عمارت کی تصویر میں کوئی فرق ہے؟ ارے نوٹ پر تو اسی عمارت کی تصویر ہے۔ فاطمہ حیرت کے مارے چلائی، جی ہاں ماموں، یہ تو وہی تصویر ہے۔ احمد نے بھی سر ہلا کر کہا۔ ماموں جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بچوں یہ سامنے قائد اعظم کی ریزیڈنسی زیارت ہے، نوٹ پر اسی عمارت کی تصویر ہے۔ جی پیارے اساتذہ کرام، اب یہاں پہ آپ بچوں کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا سکتے ہیں۔ اس پیراگراف میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی کو آپ بتا سکتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے ہمارے پاس چھٹیاں، تو معنی اس کے کیا ہوں گے؟ تعطیلات۔ خوشگوار، خوش کن، مقام،
जगह। शौक के मायने क्या होंगे? लगन, शदीद गर्मी, सख्त गर्मी, खास, अहम, नोट, रुपए। तो इस तरह से छोटे छोटे आप उनको अल्फाज मायने भी बता सकते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो सके। पैराग्राफ नंबर 1 में से कुछ अहम सवालात जवाबात भी आप अपने बच्चों से कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में से पहला सवाल यहाँ पे आ सकता है कि फातिमा और अहमद के मामू जान कहाँ रहते थे? जी, सूबा बलूचिस्तान। मामू जान किस शहर में मुलाजमत करते थे? मामू जान बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में मुलाजमत करते थे। बच्चों को क्या देखने का ज़्यादा शौक था? दुरुस्त जवाब है इसका ज़ियारत। ज़ियारत का मौसम कैसा था? इंतहाई खुशगवार। पहले दिन मामू जान बच्चों को सैर के लिए कहाँ लेकर गए? जी, आप सोच के बताइएगा। हाँ जी, एक इमारत जिसका नाम ज़ियारत था। मामू जान ने जेब से कितने का नोट निकाला? 100 रुपए का। अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, तो इसमें आप देखें कि अहमद मामू जान इस इमारत को कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत क्यों कहते हैं? मामू जान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बनाया था। आप बीमार हुए तो आपने अपनी उम्र का आखिरी वक्त यहाँ ज़ियारत में गुजारा था, इसलिए इसे कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत कहते हैं। बच्चे बहुत पुरजोश हो गए। वो इस इमारत को अंदर से देखना चाहते थे जहाँ कायद आज़म ने वक्त गुजारा था। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। बच्चों ने वो कमरा देखा जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम किया था। यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कमरा भी था। बच्चों ने यहाँ खासा वक्त गुजारा। अब हम चलते हैं इन पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने। अगर आप इस पैराग्राफ को गौर से देखें तो इसमें पहला लफ्ज़ आपको मिलेगा मुल्क, जिसके मायने है वतन, जोश, जज्बा, क़याम करना, ठहरना। भीड़ के मायने होंगे हजूम। पैराग्राफ नंबर 2 में से अहम सवालात और जवाबात भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ाते जाएंगे आप बच्चों से पूछते जाएं। पहला सवाल इसमें से हो सकता है कि इस इमारत को कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत क्यों कहते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है, जब आप बीमार हुए तो आपने अपनी उम्र का आखिरी वक्त यहाँ ज़ियारत में गुजारा था, इसलिए इसे कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत कहते हैं। क्या बच्चे इस इमारत की सैर करना चाहते थे? जी हाँ, बच्चे इमारत को अंदर से देखना चाहते थे। तीसरा सवाल यहाँ पे हमारे पास है, बच्चों ने इमारत के अंदर क्या क्या देखा? तो मुअज़्ज़िज़ अस्तिज़ाए किराम, इसी पैराग्राफ में से बच्चों को तलाश करवाइएगा तो जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यामगाह के साथ साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कमरा भी देखा। अब हम चलते हैं सबक के पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। जी, वो एक एक चीज़ शौक से देखते रहे। बच्चों ने मामू के मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी तस्वीरें भी बनाई। पहले दिन बच्चों ने सिर्फ कायद आज़म रेजिडेंसी की सैर की। अगले दिन चंद दिनों में उन्होंने पूरे शहर की सैर कर ली और रोज़ाना किसी नई जगह की सैर को जाते। बच्चों ने जा बजा सेब के दरख्त देखे। मामू जान ने बताया कि ज़ियारत में बहुत मज़ेदार और रसीले सेब पैदा होते हैं। पूरे मुल्क के लोग यहाँ के सेब पसंद करते हैं। अहमद ने पूछा, मामू जान, ज़ियारत में और कौन कौन से फल पैदा होते हैं? मामू जान ने बताया, यहाँ चेरी का फल भी खूब होता है। इसके अलावा ज़ियारत की खुबानी भी बहुत मशहूर है। बच्चों ने पहाड़ों में बकरियों के रेवड़ देखे। अहमद ने इन मवेशियों की तस्वीरें बनाई। मामू जान ने बताया कि यहाँ के लोग भेड़ और बकरियां पालते हैं। ये इन लोगों का अहम पेशा है। ज़ियारत में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। फातिमा हैरान होकर कहने लगी, ये दरख्त किस कदर ऊंचे हैं? मामू जान ने बताया कि ये सनोबर के दरख्त हैं। बच्चों ने ज़ियारत की, जी भर के सैर की। उनकी छुट्टियां यादगार बन गई। अब हम इस पैराग्राफ नंबर 3 में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने को देखते हैं। लफ्ज़ है हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ पे, चंद दिनों में मायने है कुछ दिनों में। रसीले, रस भरे, यहाँ पे एक लफ्ज़ था जा बजा, तो मायने है उसके जगह जगह। खूब, ज़्यादा, रेवड़, ग्रोह मवेशियों की ज़्यादा तादाद। यहाँ पे एक लफ्ज़ पेशा दिया गया है जिसके मायने है मशगला या कारोबार। अब पैराग्राफ नंबर 3 में से अहम सवालात तो जवाबात को भी देख लेते हैं।
پہلا سوال نمبر 1 ہے یہاں پہ، زیارت میں کون کون سے پھل پیدا ہوتے ہیں؟ جی درست جواب ہے پیراگراف کو دیکھتے ہوئے سیب، چیری، خوبانی۔ سوال نمبر 2، بچوں نے پہاڑوں میں کون سے جانور دیکھے؟ جی ذرا پڑھیں اس پیراگراف کو اور دیکھیں تو آپ کو جواب ملے گا۔ جی کون سا؟ ہاں جی بکریوں کے ریوڑ۔ یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ کیا تھا؟ جی جناب ممکنہ جواب ہے بھیڑ اور بکریاں پالنا۔ فاطمہ نے کون سے درخت دیکھے؟ اس پیراگراف میں اس کا جواب آپ کو آخری لائن میں ملے گا، صنوبر کے۔ تو اب ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ فاطمہ اور رحمت اس سال گرمی کی چھٹیاں اپنے ماموں جان سے ملنے کے لیے ان کے پاس زیارت میں گزارنے کے لیے گئے۔ زیارت صوبہ بلوچستان کا اہم شہر ہے۔ ماموں جان نے بچوں کو شہر زیارت کی سیر کروائی۔ یہ وہ مشہور شہر ہے جہاں قائد اعظم کی مشہور رہائش گاہ ریزیڈنسی زیارت موجود ہے۔ ماموں جان نے بچوں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے وہاں کی موجود ہر چیز کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے وہاں کے خوبصورت پھلوں کے باغات اور پینے سے متعلق اپنے ماموں جان سے معلومات لی۔ بچوں نے بہت شاندار طریقے سے وہاں سیر کی اور خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ اساتذہ کرام اس سبق کو بچوں کو سنانے اور پڑھانے سے پہلے پچھلی معلومات سے بھی آپ دہرائی کروا سکتے ہیں۔ مثلا پاکستان کا اصل نام کیا ہے؟ جی تو جواب ملے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسی طرح آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، نام بتائیں، تو یقیناً جواب دیں گے 4 صوبے ہیں، صوبہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ مزید اس میں آپ وضاحت دے سکتے ہیں کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ صوبہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اسی طرح آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مقام کی اگر انہوں نے سیر کی ہے تو اسے لکھیں یا بتائیں۔ وہ بچے اپنی دلچسپی کے مطابق آپ سے ضرور بتائیں گے۔ اب یہ جواب بچے خود ہی سنائیں گے۔ اساتذہ کرام آپ نے اب ان کی رائے یہاں پہ لینی ہے تاکہ جتنی دلچسپی ان کی بڑھے گی، سبق میں شمولیت ہوگی، وہ اتنا ہی اچھے سے اچھا سیکھ سکیں گے۔ اس طرح سے ان کا خود کا ایک تجربہ بتانے کی صلاحیت بھی وہاں پہ وہ اجاگر ہوگی۔ اس طرح کی سرگرمیاں کروانے سے بچوں کی خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، بچوں کی سبق میں روانی بھی آتی ہے اور دلچسپی بھی بڑھتی ہے۔ اسی طرح آپ مختلف نوٹ لے کر بچوں سے ان پر بنی ہوئی تصاویر کے بارے میں ان کو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو نہیں پتہ کیونکہ ان کا لیول وہاں پہ چھوٹا ہے تو آپ ان کو ضرور بتائیں۔ 10 والے نوٹ پہ خیبر پشاور پاس کی تصویر ہے۔ 50 والا نوٹ اگر آپ کے پاس جہاں بیگ پہ موجود ہے تو اس کے اوپر کوہ قراقم کی تصویر ہے۔ اگر آپ کے پاس 500 والا نوٹ موجود ہے تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو وہاں ہماری بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ تمام تصاویر نوٹ کی پچھلی طرف ہیں۔ اب یہاں پہ آپ بچوں کو جب آپ نام بتائیں گے یا تختہ سیاہ پر لکھیں گے تو بچوں کو اس طرح ان کی بہت اچھے سے پہچان ہو جائے گی۔ بچوں سے سوالات و جوابات کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو سوالات و جوابات کا جائزہ آپ کیسے لیں گے؟ تو اس سلسلے میں پہلا سوال کہ بلوچستان میں کون رہتا ہے؟ جی ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا، پچھلے آپ سبق کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہاں جی فاطمہ اور رحمت کے ماموں جان رہتے تھے۔ جی بچوں کو کس چیز کے دیکھنے کا شوق تھا؟ ہاں جی بچوں کو زیارت کے دیکھنے کا شوق تھا۔ جی ماموں نے کون سا نوٹ نکالا؟ جی تو اس کا ممکنہ جواب ملے گا انہوں نے اپنی جیب سے 100 کا نوٹ نکالا۔ یہ اگلا سوال ہے بچوں نے کون سی چیز کا استعمال کیا زیارت کی سیر کرنے کے لیے؟ ہاں جی بچوں نے گاڑی میں بیٹھ کر سیر کی۔ اب یہاں پہ بہت اہم سوال ہے کہ قائد اعظم کی بہن کا نام بتائیں۔ جی پیارے اساتذہ کرام، محترمہ فاطمہ جناح آپ کی چھوٹی بہن تھی۔ جی ماموں جان نے گاڑی کہاں روکی؟ قائد اعظم ریزیڈنسی کے سامنے روکی۔ بچوں نے تصویریں کس کے ذریعے بنائی؟ جی تو اس کا جواب ہے موبائل فون کے ذریعے۔ پھلوں کا بادشاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ پھلوں کا بادشاہ آم کو کہا جاتا ہے۔ آپ بچوں سے صنوبر کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں صنوبر درخت کا نام ہے۔ یہ ایک غیر پھولدار درخت ہے۔ یہ بہت اونچے، لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔
ज़ियारत के लोग क्या काम करते हैं? वहाँ के लोगों का अहम काम मवेशी पालना है। जी मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, अब हम चलते हैं नसर पारों की तरफ। तो हमारा पहला नसर पारा है, उसकी हदीस में अगर हम जाएँ तो हम देखते हैं कि फ़ातिमा और अहमद के मामू जान पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में रहते हैं। मामू जान सूबा बलूचिस्तान के शहर ज़ियारत में नौकरी करते हैं। फ़ातिमा और अहमद ने इस साल गर्मी की छुट्टियां अपने मामू जान के साथ गुजारने का फैसला किया। दोनों बच्चे अपनी अम्मी जान के साथ अपने मामू जान को मिलने ज़ियारत गए। दोनों बच्चे ज़ियारत देखने के बहुत शौकीन थे। बच्चों से मामू जान ने वादा किया था कि मैं आपको ज़ियारत की सैर करवाऊंगा। जी, तो इस तरह हमारा पहला नसर पारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। तो मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, अब चलते हैं हम अगले नसर पारा की रलीस की तरफ। जी, सूबा बलूचिस्तान में बहुत शदीद गर्मी थी। वैसे तो पूरे मुल्क में शदीद गर्मी थी, लेकिन ज़ियारत वाली जगह पर बहुत ही खुशगवार मौसम था। बच्चे बहुत खुश हो गए कि वो इस अच्छे मौसम में खूब सैर करेंगे। बच्चों को यहाँ के पहाड़, सरसब्ज़ दरख्त और चहचहाते परिंदे बहुत अच्छे लग रहे थे। पहले दिन मामू ने बच्चों से कहा कि आज हम एक ख़ास जगह की सैर करेंगे। बच्चे सोच में पड़ गए कि मामू किस जगह की सैर करवाएंगे। मामू जान ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और एक इमारत के सामने पहुंचकर गाड़ी को रोक लिया। वहां पहुंचकर मामू जान ने अपनी जेब से एक 100 रुपये का नोट निकाला, जिस पर इस ज़ियारत की तस्वीर बनी हुई थी। बच्चों ने नोट पर बनी तस्वीर और सामने तामीर की हुई इमारत को देखकर कहा, इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। मामू जान मुस्कुराते हुए बच्चों से कहते हैं कि ये सामने बनी हुई इमारत कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत है, जिसकी इस नोट पर तस्वीर बनी है। जी, तो अब चलते हैं हम अगले नसर पारा की तरफ, जिसमें बच्चे कुछ सवालात और जवाबात का सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं। अहमद अपने मामू जान से पूछता है कि इस इमारत को कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत क्यों कहते हैं, जिस पर मामू जान अहमद को बताते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बनाया था। जब आप बीमार हुए तो आपने अपनी उम्र का आखिरी वक्त इसी ज़ियारत शहर में गुजारा था, इसीलिए इसे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह रेजिडेंसी ज़ियारत कहते हैं। बच्चे बहुत शौकीन हो गए क्योंकि वो इस इमारत को अंदर से देखना चाहते थे, जहाँ पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वक्त गुजारा था। यहाँ पर लोगों का बहुत रश था, लेकिन बच्चों ने वो कमरा देखना था जिसमें कायदे आज़म ने क़याम किया था। इस ज़ियारत में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन फ़ातिमा का भी कमरा था। बच्चों ने यहाँ पर अच्छा खासा वक्त गुजारा। वो हर एक चीज़ को बहुत गौर और शौक़ से देख रहे थे। फिर बच्चों ने मामू के मोबाइल से बहुत सी तस्वीरें भी बनाई ताकि इनको याद रहे। जी प्यारे असातिज़ा कराम, अब चलते हैं इस सबक के आखिरी नसर पारा की रिलीज़ की तरफ। पहले दिन बच्चों ने सिर्फ ज़ियारत की सैर की। अगले चंद दिनों में उन्होंने पूरे शहर की सैर कर ली, क्योंकि वो रोज़ाना हर किसी नई जगह की सैर को जाते थे। बच्चों ने जगह जगह सेब के दरख्त देखे। मामू जान ने उन्हें बताया कि शहर ज़ियारत में अच्छे और रस से भरे सेब और मुख्तलिफ फल पैदा होते हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ के सेब बहुत पसंद करते हैं। मामू जान ने इसके अलावा बच्चों को वहाँ के मशहूर और ख़ूबसूरत फलों के नाम बताए, जिनमें चेरी, खुबानी वगैरह मशहूर हैं। और मामू जान ने बच्चों को ये भी बताया कि यहाँ के लोगों का अहम पेशा भेड़ और बकरियाँ पालना है। इस पर बच्चों ने पहाड़ की तरफ देखा, जहाँ पर बकरियाँ चरा रही थी। अहमद ने उनकी तस्वीर बना ली। इस शहर ज़ियारत के दरख्त बुलंद तरीन थे, जिस पर फ़ातिमा हैरत से बोली
کہ یہ درخت کس قدر بلند ہے، جس پر ماموں جان نے بتایا کہ یہ صنوبر کے درخت ہیں۔ اس شہر زیارت میں صنوبر کے جنگل بہت ہی گھنے اگے ہوئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اپنی ان چھٹیوں کو نہ بھولے جانے والے لمحات سے لطف اندوز ہو کر گزاری۔ جی اساتذہ کرام، اب چلتے ہیں ہم مشق کی طرف۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الفاظ معنی۔ جی تو پہلا لفظ ہے چیخی، تو معنی ہے اس کے چلائی۔ لفظ ہے جگہ، تو معنی اس کا آئے گا مقام۔ رستہ، رسیلے، جگہ جگہ، جا بجا۔ اہم، خاص، جواب دینا، سر ہلانا۔ عہد، وعدہ، کافی، خاصا۔ رش یا ہجوم، اس کے معنی ہے بھیڑ۔ سخت، شدید۔ معزز اساتذہ کرام، الفاظ معنی کے ساتھ آپ اور بھی پیراگراف میں سے مشکل الفاظ کے معنی بچوں کو کروا سکتے ہیں۔ تختہ سیاہ پہ بھی یہ سرگرمی کروائی جا سکتی ہے۔ ان کو اگر کچھ آپ لفظ بتا دیں اور اس کے معنی کی اگر وضاحت کرتے ہیں تو بچوں کو کافی آسانی سبق کو سمجھنے میں ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے اب ہم اس کے نثر پارے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ بچوں کو ان کے لیول کے حساب سے نکرہ و معرفہ کا بھی کانسیپٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ پیارے اساتذہ کرام آپ بچوں کو بتائیں گے کہ کسی بھی عام چیز کو ہم نکرہ سے پہچانتے ہیں اور خاص چیز کو معرفہ سے پہچانتے ہیں۔ نکرہ و معرفہ کو بتانے کے بعد اس کے ساتھ آپ چند ایک مثالیں بھی دے سکتے ہیں کہ جیسے ان کا نام ہے تو وہ کلاس میں صرف کسی ایک بچے کا ہی نام ہے، وہ خاص ہے تو وہ اس میں معرفہ میں آئے گا۔ تو اگر کسی لڑکی یا لڑکا لکھا جائے تو کوئی بھی لڑکی یا لڑکا ہو سکتا ہے، تو وہ عام سی بات ہے تو وہ نکرہ میں آئے گا۔ معزز اساتذہ کرام، اس کے ساتھ آپ ان کو اگر بچوں کو تھوڑا آگے لے کے چلیں تو آپ ان کو وضاحت کر سکتے ہیں کہ نکرہ کی جمع بنتی ہے، معرفہ کی جمع نہیں بنتی، جس سے ہماری معرفہ میں اہم شخصیات ساری معرفہ میں ہی شامل ہوں گی۔ اب یہاں پہ ایک فہرست آپ کے لرننگ میٹیریل میں دی ہوئی ہے جس میں ہم نے وضاحت کرنی ہے کچھ الفاظ کی، کس میں سے نکرہ کی فہرست دے دی گئی ہے اور معرفہ کی۔ جی محترمہ فاطمہ جناح آئے گا، اس میں معرفہ۔ بہن، کوئی بھی بہن ہو سکتی ہے، نام کی وضاحت نہیں ہے، اس میں نکرہ۔ عمارت، کوئی بھی عمارت ہو سکتی ہے تو یہ نکرہ ہوگی، اور اگر اس کو ہم نام دے دیں ریزیڈینسی، زیارت، ظاہر ہے یہ مخصوص شخصیت کے بارے میں ہے تو یہ اس میں معرفہ میں آئے گی۔ جی درخت کوئی بھی ہو سکتا ہے تو وہ نکرہ میں آئے گا۔ صنوبر یا چیری کا نام دیا جائے تو وہ اس میں معرفہ میں آئے گا۔ صرف صوبہ لفظ بولا جائے تو کوئی بھی صوبہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ وضاحت نہیں دی گئی تو یہ نکرہ میں آئے گا۔ اگر بلوچستان اور پنجاب نام دے دیا جائے تو وہ اس میں معرفہ میں شامل ہوگا۔ اگر صرف جانور کہا جائے تو جانور کی وضاحت یہاں پہ نہیں ہے، کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، اس ہم نکرہ میں اس کو شامل کریں گے۔ اور اگر مار خور جو کہ ہمارا قومی جانور ہے اس کو اگر کہا جائے یا دیکھا جائے یا اس کو لکھا جائے تو وہ پھر اس میں معرفہ میں اس کو ہم شامل کریں گے۔ جی پیارے اساتذہ کرام، اس طرح آپ بچوں کو بڑے خوبصورت انداز میں مثالوں کے ساتھ نکرہ اور معرفہ کی پہچان کروا سکتے ہیں۔ تو آئے آگے ہم چلتے ہیں واحد جمع کی طرف۔ ہاں جی، واحد کسے کہتے ہیں؟ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان سے آسان لفظوں میں بتائیں کہ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ جی پیارے اساتذہ کرام، لفظ ہے ہمارے پاس چھٹی، تو چھٹی واحد ہے یا جمع؟ جی چھٹی واحد اور جمع اس کی ہوگی چھٹیاں۔ لفظ ہے گرمی جو کہ واحد میں شمار ہوگا اور جمع ہوگی گرمیاں یا گرمیوں۔ جی لفظ ہے درخت، جمع اس کی ہوگی درختوں، اور مویشیوں کی واحد کیا ہوگی؟ مویشی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور بچوں کو مذکر اور مؤنث کی پہچان کروائیں گے۔ اس سبق کے مطابق پیراگراف میں دیکھیں تو وہاں سے بھی تلاش کروا سکتے ہیں۔ ہاں جی، مذکر کسے کہتے ہیں؟ نر کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ مذکر کہلاتے ہیں اور مادہ کے استعمال ہونے والے الفاظ مؤنث کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے کلاس میں اگر بچیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں تو وہ ہماری کیا ہیں؟ مؤنث۔ میں ایک لڑکی ہوں، میں بھی مؤنث ہوں۔ میرے والد صاحب جو ہے وہ ایک مرد ہے تو وہ
مذکر میں آئیں گے۔ اسی طرح بچوں کو ان کی فیملی کے حساب سے آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ کلاس میں موجود جو بچے ہیں یا چیزیں ہیں ان کی آپ مثالیں دے کے ان کو بہت اچھے سے سمجھا سکتے ہیں۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ کو۔ اب لفظ ہے میرے پاس لڑکا، تو جی اساتذہ کرام آپ بتائیں اس کا مونس کیا ہوگا؟ لڑکی۔ استاد، مونس آپ نے بتانی ہے، استانی۔ بچہ، جی بچی۔ بھائی، بہن۔ بکرا، بکری۔ ماموں، ممانی۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ نیا لکھتے ہیں تاکہ نیا لکھ کے بچوں کی ہم تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کروا سکیں اور ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر سکیں۔ یہاں پہ ذکر ہوا محترمہ فاطمہ جناح جو کہ قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی، ان کے بارے میں 5 سے 7 جملے تحریر کریں۔ جی محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی شہر میں پیدا ہوئی۔ آپ پیشے کے اعتبار سے دندان ساز یعنی دانتوں کی ڈاکٹر تھی۔ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ نے مسلمان عورتوں میں آزادی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آپ نے 74 برس کی زندگی پائی۔ آپ نے کلکتہ سے اپنی پڑھائی حاصل کی۔ اب جناب اس ایک شہر کی باتیں تو بہت ساری ہوگی، کیوں نہ اس کا مختصر سا ہم ایک خلاصہ بھی بیان کر لیں۔ جی پیارے اساتذہ، ہم اس کو خلاصہ کی طرف چلتے ہیں کہ فاطمہ اور رحمت اس سال گرمیوں کی چھٹیاں اپنے ماموں جان کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی امی جان کے ساتھ بلوچستان آ گئے۔ بچوں کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ ماموں جان نے بچوں کو شہر زیارت کی سیر کروائی۔ یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ ماموں جان نے انہیں قائد اعظم ریزیڈنسی کی پہلے دن سیر کروائی، جس کی تصویر 100 روپے والے نوٹ پر بھی بنی ہوئی ہے۔ جب قائد اعظم بیمار تھے تو انہوں نے اپنے آخری دن یہاں گزارے تھے۔ اس جگہ پر کافی رش تھا۔ بچوں نے پھر بھی کافی مزہ کیا اور موبائل فون سے تصویریں بھی بناتے رہے۔ اگلے دن ماموں جان نے بچوں کو وہاں کے مشہور پھلوں، درختوں اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے پیشے سے متعلق آگاہی دی۔ بچوں نے وہاں مختلف پھلوں کے درخت، جن میں خوبانی اور چیری بہت مشہور ہیں، دیکھے۔ وہاں کے لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ زیارت میں اونچے اونچے درخت بھی تھے جن کو صنوبر کے درخت کہتے ہیں۔ اس طرح ان بچوں کی چھٹیاں بڑے ہی مزے سے گزری۔ اب یہاں پہ یہ سبق آپ ایک کہانی کی صورت میں بھی بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ کہانی سے سنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کی دلچسپی بڑھے گی۔ کہانی سنانے سے پہلے اگر آپ بچوں کو اس کہانی کے حصے بتا دیں گے تو بچوں کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ زیادہ نہیں تو کم سے کم، جیسے کہ بچے ہمارے پاس کلاس دوم کے ہیں تو اس میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہر ایک کہانی کا ایک پلاٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے نام، جگہ، کردار اس کا بتانا ہوتا ہے۔ پھر اس کہانی میں ہم نے ایک مسئلہ بتانا ہوتا ہے، پھر اس مسئلے کا حل بتانا ہوتا ہے اور اینڈ پہ ہم نے اختتام کی طرف لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس سبق کو بھی آپ بچوں کو کہانی کی صورت میں سنائیں۔ جب آپ ایک خود پڑھیں گے، اس کو اچھے سے سمجھیں گے تو تب آپ بچوں کو زبانی بتائیے گا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بچوں نے منصوبہ بنایا دوسرے شہر جانے کا، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی اور وہاں پہ ان کے ماموں کہاں لے کے گئے، اس جگہ کی اہمیت کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ جب بھی آپ بچوں کو کہانی سنائیں گے، کہانی سنانے کے بعد کہانی کے اہم جو نکات ہوتے ہیں زبانی سے سنیں۔ کہانی کا آپ کا سنانے کا انداز بہت میٹر کرتا ہے۔ کہانی آپ ایسے سنائیں کہ کہیں پہ آپ کی پچ زیادہ ہو، کہیں پہ کم ہو، کہیں پہ ساؤنڈ آپ ساتھ اپنی سنائیں۔ پیارے اساتذہ کرام، کہانی آپ اس انداز میں سنائیں کہ جہاں پہ آپ رکیں تو بچہ ہی آپ سے پوچھے اچھا اس کے بعد آگے کیا ہوا تھا۔ اس کا ذوق اور شوق بڑھتا جائے گا۔ اس کہانی کو اس طرح سے جتنی توجہ اور دلچسپی سے سنے گا تو سبق وہیں جماعت میں بیٹھے ہوئے ان بچوں کو یاد ہو جائے گا۔ کہانی سے سبق میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ استاد کو بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ پورے سبق کا ایک خلاصہ آپ کہانی کی صورت میں سناتے ہیں تو وہ بچے بھول نہیں پاتے۔ اب جب آپ کہانی سنائیں گے تو بچے سے کہانی پر ان کا رد عمل ضرور جانیں۔
اب یہاں پہ اس سبق کو جب آپ کہانی کی صورت میں مختصر کر کے سنائیں گے تو اب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جو زبانی چیزیں ہیں وہ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب سادہ زبان میں بچے کہانی سنیں گے تفہیمی سوالات کے وہ درست جوابات دے سکتے ہیں، اور واقعہ سن کے مخصوص بچے اپنے رد عمل کا بھی اظہار کریں گے، اور بچوں میں دلچسپی اور خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی، اور ان کے سوچنے کی صلاحیت کو بھی ایک نیا رنگ ملے گا۔ جی اساتذہ کرام، اس سبق کے لیے آپ خود سے بھی کچھ ٹیسٹ بنا سکتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کلاس میں کوئز رکھوا سکتے ہیں، کچھ MCQs بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، درست جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اپنی آسانی کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں، تاکہ آپ ان کو جانچ سکیں کہ ان بچوں نے سیکھا کیا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں دیکھ رہی ہوں کہ درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ جی سوال میرے پاس ہے کہ بچوں کو زیارت دیکھنے کا بہت تھا۔ ہاں جی، فہرست میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جذبہ، شوق یا جنون؟ جی تو درست جواب ہے شوق، بچوں کو زیارت دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جی ہم وقت چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ماموں جان نے بچوں کو کس کی سیر کروائی؟ آپشن جناب سن لیں، قلعے، پہاڑوں، زیارت؟ جی تو درست جواب ہے زیارت۔ ہاں جی، کون سا درخت کس قدر اونچا ہوتا ہے؟ جنگل کے، صنوبر کے یا کھجور کے؟ تو جواب ہے صنوبر کے۔ رسیلے کا معنی ہے جی خوشبودار، رنگدار، رسدار، یہ تمام؟ جی تو درست جواب ہے رسدار۔ وعدہ کا معنی ہے عداوت، واحد، عہدہ یا عہد؟ جی اس فہرست میں آپ اس میں نکرہ کی آپ نے شناخت کرنی ہے۔ جی 4 میں آپ کو آپشن دے رہی ہوں، بھائی، پنجاب، صنوبر، لاہور۔ ہاں جی تو اس میں نکرہ، اس میں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی سوچ کے بتائیے گا، امید ہے آپ نے سوچ لیا ہوگا۔ ہاں جی اس کا جواب ہے بھائی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے آپشن کی طرف۔ صنوبر کیا ہے؟ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، حرف یا کلمہ؟ تھوڑا سا پچھلے اگر آپ مثالوں کو ذہن میں لائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جہاں پہ نام رکھ دیا تو وہ ہوگا اس میں معرفہ، تو مخصوص نام دے دیا گیا ہے تو اس کا درست جواب ہوگا اس میں معرفہ۔ ایک چیز کو کیا کہتے ہیں؟ معنی، متضاد، جمع یا واحد؟ جی واحد کہتے ہیں۔ اب آپ کو ایک فہرست دی جائے گی، اس میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے کہ مذکر کیا ہے۔ جی بہن، بھائی، دادی، نانی؟ بہت آسان سوال ہے، جی اس کا جواب ہے بھائی۔ اسی طرح آپ کے سامنے ایک فہرست دی جا رہی ہے جس میں سے آپ نے مونس کی نشاندہی کرنی ہے۔ ہاں جی آپشن ذرا غور سے سنیے گا، استاد، بکری، بکرا، مرغا؟ جی درست جواب ہے بکری۔ پیارے اساتذہ کرام، آپ بچوں سے مختصر سوالات کے جوابات بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ سوال میرے پاس ہے، بلوچستان میں کون رہتا تھا؟ اب آپ بھی تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں اور سبق کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بتائیں کون رہتا تھا۔ جی فاطمہ اور رحمت کے ماموں جان رہتے تھے۔ پھلوں کا بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ جی پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے آم کو، جو کہ ہم سب کو ہی پسند ہے۔ ماموں جان نے گاڑی کہاں روکی؟ جی اس کا جواب ہے قائد اعظم ریزیڈنسی کے سامنے روکی۔ اب یہاں پہ کچھ جملے آپ کے سامنے ہیں، اس میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کے دائرہ لگانا ہے یا اس کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں۔ جی جملہ ذرا غور سے سنیے گا، ابو لاہور گئے۔ جی اس میں نکرہ کیا ہوگا اور معرفہ کیا ہوگا؟ ہاں جی اس میں نکرہ، اس میں ہے ابو، نام جہاں پہ نہیں کسی بھی والد کا دیا گیا، اس میں معرفہ لاہور، کیونکہ لاہور یہاں پہ شہر کا ایک نام دے دیا گیا ہے۔ جی جناب اگلا جملہ سنیں، قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے۔ بھلا سوچیں اس پہ کتنے اس میں معرفہ آئیں گے یا اس میں نکرہ آئیں گے؟ جی اس پہ نکرہ تو اس میں نہیں ہے، اس میں معرفہ 2 ہیں، جہاں پہ مخصوص نام دے دیا گیا ہے، خاص شخصیت، ہماری پیاری شخصیت قائد اعظم، اور دوسرا جی شہر کراچی، یہ بھی آپ اس میں معرفہ میں شامل کریں گے۔ جی اگلا جملہ ذرا غور سے سنیے گا، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ اب ملک کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ملک آپ لکھ سکتے ہیں اس میں نکرہ میں، اور پاکستان آئے گا اس میں معرفہ میں۔ جی آخری فقرہ سنیں، مار خور قومی جانور ہے۔
ہاں جی، تو اب نام دے دیا گیا تو مارخور جہاں پہ اس میں معرفہ اور جانور کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم اس میں نکرہ میں شامل کریں گے۔ جی تو مزید اساتذہ کرام یہاں پہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے آپ نے بچوں کو وہاں پہ اس شہر کے بارے میں بتانا ہے اور وہاں پہ پائے جانے والے خوبصورت پھل باغات ان کا بتانا ہے اور وہاں کی مشہور جگہوں کا بتانا ہے۔ بچوں نے وہاں پہ کیا دیکھا، بکریوں کے ریوڑ دیکھے، کس چیز کی تصویریں بنائی، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا کیا ہے ذریعہ روزگار، کیا وہاں پہ پالتے ہیں، یہ سب چیزیں وہاں پہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کلاس دوم کے حساب سے اب بچوں کو بہت اچھے سے کام کروا سکیں گے۔ اپنے بچوں کو ان کے لیول کے حساب سے پڑھائیں، مثالیں دے کے پڑھائیں، کہانی کی صورت میں پڑھائیں۔ استاد کی جب تک اپنی دلچسپی سبق میں شامل نہیں ہوگی تو بچہ بھی وہاں پہ محظوظ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔